آغاز کر رہا ہوں میں اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد مدحت خیر الانام سے۔ جماعت داہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز طلباء و طالبات، درسی کتاب سے حصہ نظم جاری ہے، اور آج جو نظم ہمارے سامنے ہے وہ ہے جیوے جیوے پاکستان، جسے لکھا ہے جمیل الدین عالی نے۔ تو آج اشعار کی تشریح کا طریقہ بیان کیا جائے گا، تو ذرا شعر کا انتخاب کرتے ہیں کتاب سے۔ یہ آپ کی نظم ہے جیوے جیوے پاکستان، اور یہ شعر ہے، اس کا ہم انتخاب کرتے ہیں۔ من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنیں تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ یہ بند کی صورت میں ہے، دو مصرے ہیں اور ایک ٹیپ کا مصرع ہے ساتھ، اور اس کی ہم تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، دو مصروں اور ایک ٹیپ کے مصرے کا انتخاب کیا گیا تشریح کے لیے۔ من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنیں تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ ان کی تشریح کرنی ہے۔ سب سے پہلے مارکر کے ساتھ یہ تینوں مصرے لکھے جائیں گے، اس کے بعد شاعر کے تعارف میں سے چند تعریفی کلمات ہم بیان کریں گے کہ یہ شعر، بلکہ یہ بند جو ہے، یہ نظم جیوے جیوے پاکستان سے لیا گیا ہے، جو کہ ایک ملی نغمہ ہے، اور اس کے خالق ہیں جمیل الدین عالی۔ بہت اچھے شاعر تھے، وطن سے محبت رکھنے والے تھے، اور جمیل الدین عالی کا شمار زیادہ لکھنے والے ادیبوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے سفر نامے، غزلیں، دوہے، گیت اور ملی نغمے لکھے، اور ان کے ملی نغمے مختلف نصابات کا حصہ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ملی نغمہ ہے، اور یقیناً آپ سنتے ہوں گے یوم آزادی کے موقع پر۔ تو اس حوالے سے یہ تعریف لکھنے کے بعد، اور جمیل الدین عالی کی اگر کوئی ایک آدھ تصنیف آپ کے ذہن میں ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ ان کی معروف تصانیف میں غزلیں، دوہے، گیت، جیوے جیوے پاکستان، دنیا میرے آگے وغیرہ شامل ہیں۔ تو مقبول ملی نغموں میں یہ ملی نغمہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات، آپ نے تشریح کے اندر ہی اس بند کا مفہوم آپ نے بیان کرنا ہے کہ میرے دل کا پرندہ جب اپنے پر پھڑ پھڑاتا ہے تو اس میں سے ایک دھن نکلتی ہے، اور وہ دھن جب سننے والے دوسرے لوگ سنتے ہیں تو ان سب کے دلوں میں سے اسی قسم کی دھن نکلتی ہے، اور وہ تمام لوگ یک زبان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہمیشہ سلامت رہے تا قیامت رہے۔ یہ ایک دعا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد پس منظر بیان کرنا ہے جی ہم نے کہ شاعر کے دل کی آواز بھی یہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دل سے نکلی ہوئی بات جو ہے بہت ہی پر اثر ہوتی ہے۔
قارئین پر بھی بڑا اثر کیا ہے، جوش دلایا ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ امدادی شعر کے طور پر شعر ایک ذہن میں آ گیا۔ تو پاکستان ایک عظیم مملکت ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے معرض وجود میں آئی۔ مسلمانوں کی ہر قسم کی آزادی کے لیے انتھک کوششوں اور محنتوں سے یہ ملک بنایا گیا۔ یہ ایسے ہی نہیں بن گیا، ہمارے ہاتھ تو بنایا آ گیا، ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ بہت قربانیوں کے بعد، بڑی بڑی قربانیوں کے بعد یہ ہمارا پیارا ملک معرض وجود میں آیا ہے، اور ہر محب وطن شہری کے دل سے اسی قسم کے جذبات کا اظہار جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور تمام محبان وطن اسی قسم کے احساسات و جذبات رکھتے ہیں۔ تو ملی نغمے کے مختلف اشعار اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ چاند میری زمیں، پھول میرا وطن، اے وطن اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، اے وطن ہم کو تیری قسم، تیرے قدموں میں جاں تک لٹائیں گے ہم۔ بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آنے والا یہ ملک ہمیشہ سلامت رہے، اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، اور تمام مسلمان اسی طرح اتفاق و اتحاد سے رہیں۔ آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور باقی اشعار کی تشریح بھی اسی طرح بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔